In Kashmir, we take religions as some inheritance and not as a lived reality. کہ ہم نے دین کو صرف انفارمیشن تک ہی محدود رکھا ہے. وی تھنک کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ حدیث کا علم آ چکا ہے میرے پاس, میں نے اتنے حدیث یاد کیے, مجھے قرآن پڑھنا آ گیا, میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے, اینڈ دیٹس آل. تو یہی بات ہمارے کشمیر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں ریلیجن ایک انہیریٹنس کی طرح مل رہا ہے. اس پر غور و فکر کرنا, اس پر تفکر کرنا, تدبر کرنا, یہ کرتے کرتے ہمارے 20-30 سال نکل جاتے ہیں. اینڈ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ میں جو وہ دین پریکٹس کرنے کی انرجی ہے وہ ایک سپرفیشل لیول پہ رہ جاتی ہے. جو ٹریولر ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا مقصد اپنی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, بٹ جو سفر کے دوران اس کو ریسورسز ملے, کیا وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کا استعمال اپنے مقصد تک پہنچنے میں نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس آرائش کو, اس فیسلٹی کو استعمال نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا, بٹ ہی ول ناٹ بی پرماننٹلی اٹیچ ٹو دا جرنی. تو ہر کوئی بلیسنگ پہ حسد کرنے والا ایگزسٹ کرتا ہے. اس چیز کو اسکیپ کرنے کے لیے دا فرسٹ پریونٹیو پرنسپل از کہ اس بلیسنگ کو آپ ڈکلیئر ہی مت کرو. وہ ہے غض البصر, اپنی نظریں نیچے کرو. نا اس کو ہم نظریں نیچے کرنے کو خالی اس چیز میں نہیں لیں گے کہ اپوزٹ جینڈر کی طرف نظریں نیچے کرو, بٹ اس چیز کی طرف نظریں نیچے کرو واٹ ایور انسیٹلز یور ہارٹ. اس چیز کی طرف نظریں ہٹا دو جس سے آپ کا جو قناعہ ہے, جو آپ کی کنٹینٹمنٹ ہے, جو رضامندی ہے, وہ ختم ہو جائے. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتا. یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو انسپائرنگ کارنر. میں ہوں عماد ایوب, اور آج ہم سکل اپ سیریز میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. آج ہم ان باتوں کے اوپر بات کریں گے جو اکثر لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں. آج کا مسلم یوتھ اسپیشلی ان کشمیر, جو کہ آؤٹ ورڈلی دین کے اوپر عمل پیرا نظر آتے ہیں, بیٹ نماز, روزہ اور اسلامک کانٹینٹ, لیکن اندر سے میگزیمم اینگزائٹی, اینکشس اور اسپرچولی ڈسکنیکٹڈ نظر آتے ہیں. تو سوال یہ ہے, مسئلہ ایمان کا ہے یا ایمان کو سمجھنے اور نرچر کرنے کا؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہے مسٹر ارسلان ریاض, جو کہ بائی پروفیشن ایک انجینئر ہے اور آتھر ہے, اینڈ پچھلے 10 سالوں سے دین کے ساتھ اور دین کی تعلیمات کے ساتھ وابستہ ہے, جو ان ٹاپکس کے اوپر ایک ڈیپتھ کے ساتھ بات کرتے ہیں وداؤٹ سلوگنس اینڈ وداؤٹ اینی شوگر کوٹنگ. آج کا ہمارا کانورسیشن نہ صرف ایگری کرنے کے لیے بلکہ سوچنے کے لیے, انکمفرٹیبل ہونے کے لیے اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے ہے. لیٹس بگن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارسلان صاحب, ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں میری طرف سے اور ہماری ٹیم کی طرف سے. شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اس بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آئے. جزاکم اللہ خیرن کثیرن وبارک اللہ فیکم. وفیکم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک آتھر بھی ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی جو بات ہے, کنورسیشن ہے ہماری, اس کو سٹارٹ کریں گے, آئی وانٹ یو ٹو گیو اے انٹروڈکشن اباؤٹ یور بک جس کا نام ہے 100 بیٹس. جی, کچھ سال پہلے میں نے یہ کتاب جس کا نام 100 بیٹس ہے لکھی, اینڈ اٹ کنٹینس 100 لیسنس آف لائف جو میں نے اپنی جرنی کے دوران کلیکٹ کیے, ویدر فرام بکس اور مائی اون کنٹمپلیشن اور ایکسپیرینسز آف لائف. سو اٹ از اے لائٹ ریڈ جو میں ہر اس نوجوان کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں جس کی انکلینیشن دین کی طرف ہے, اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیک سم لیسنس فرام لائف. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن کثیرن. اینڈ آئی بلیو کہ آج جو ہمارا کانورسیشن ہونے جا رہا ہے دیٹ ٹو ول انسپائر اینڈ گیو اے لاٹ آف لیسنس ٹو آور یوتھ ایز ویل انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمارا جو کانورسیشن موسٹلی رہے گا, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل ہماری جو یوتھ ہے وہ اکثر یہ چیز کہتی ہے کہ ہم دین پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں, بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, بظاہر دین کے ساتھ وابستہ بھی ہوتے ہیں, آؤٹ ورڈلی وہ مسلم دکھتے ہیں, لیکن ان ورڈلی ان کو ایک ڈسکنیکشن فیل ہوتا ہے, بی اٹ ود دین, بی اٹ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی, بی اٹ
اینی عمل جو وہ دین کا کرتے ہیں. اور ایون یہاں تک بھی ہم کو سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہمارا کنیکشن صحیح نہیں ہے. تو یہ جو ہم ڈسپیرٹی دیکھتے ہیں بٹوین آر آؤٹ ورڈ سیلف اینڈ آر انر سیلف، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا دین کے ساتھ یہ کنیکشن ہے، آؤٹ ورڈ اور انر کنیکشن ہے، اس کے اندر یہ گیپ کیوں اتنی آتی جا رہی ہے، اور خاص کر ہم اپنے کشمیر کے اندر یہ چیزیں دیکھ رہی ہے؟ اس کے اوپر آپ سب سے پہلے ہمیں بتائیے. دیکھیے، بنیادی طور پہ دین تزکیۃ النفس کا نام ہے، پیوریفیکیشن آف دا سول. اور دین میں باطن جو اندرون ہے اور ظاہر ہے دونوں پر فوکس ہے، اور باطن اور ظاہر کے درمیان دین ایک ایسی انٹر ڈیپینڈنٹ ریلیشن قائم کرتا ہے جس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. بالکل. سو جو پہلا اس کا پرسپیکٹیو ہے کہ دین کی طرف سے واٹ از دا پرسپیکٹیو آف ریلیجن آن دس، تو اس میں ہمیں بہت سارے دلائل ایسے ملتے ہیں کہ جس میں یہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں چاہے نماز کی آپ بات کریں، عبادت کی بات کریں، جو ظاہر پر زیادہ فوکس ہوتی ہے، اس کا ایک کنیکشن جو اسلامی نصوص ہے وہ انسان کے باطن کے ساتھ بناتے ہیں. جیسے یہاں پر مخلصین اللہ الدین، اخلاص کی بات آئی، یہاں ایک خشوع کی بات آئی جو تعلق رکھتا ہے باطن کے ساتھ. ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو بڑی اچھے سے واضح کیا جب کہا اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یعنی یہ قلب کی جو کیفیت ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کا باطن ٹھیک ہے، باطن درست ہے، تو آپ کا ظاہر بھی درست ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا التقویٰ ہا ہنا، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے، یعنی آپ کی باطن میں جو تقویٰ ہے. دیکھیں بیسکلی اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو اس کیفیت سے سمجھنا ہے کہ دین اندرون سے ریڈیٹ ہونا چاہیے آؤٹ ورڈ. یعنی آپ کے باطن سے دین اوریجنیٹ ہو جائے اور اس کا اثر آپ کے ظاہر پہ ہو، اینڈ اس ظاہر کی وجہ سے آپ کا باطن اور ریفائن ہو جائے. اس کو تصوف کی ٹرمینالوجی میں ایک یقظہ کہتے ہیں، اور یہ یقظہ جو ہے، یہ اویکننگ جو ہے، جب ایک انسان دین کی طرف آتا ہے تو یہ یقظہ جو ہوتا ہے، یہ اویکننگ دل کے اندر ہوتی ہے. یعنی اٹ اسٹارٹس ود دا باطن اینڈ ریڈیٹس آؤٹ ورڈس ٹورڈس یور ظاہری سیلف. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ کنیکشن بٹوین باطن اینڈ ظاہر. اسی بات کو امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاحیاء میں بھی فرماتے، کہتے ہیں کہ جو انسان صرف ظاہر پر فوکس کرتا ہے جبکہ اس کا باطن خالی ہے، تو اس انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ شخص کے کپڑوں کے اندر سانپ اور بچھو داخل ہو گئے جو اس کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان مچھر یا مکھی مارنے کا آلہ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ لوگوں کو مکھیوں سے بچائے. تو دیٹ مینس یہ اتنے بڑے خطرے میں ہے، لیکن ہی از فوکسنگ آن سم تھنگ وچ از ناٹ گونا سیو ہز لائف. اٹ مینس کہ باطن پر بھی دین ہمیں محنت کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ظاہر پر بھی. بالکل. اب باطن کی جب ہمیں درستگی کرنی ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک بیسک پرنسپل ہے التخلیۃ قبل تحلیہ. یعنی جیسے آپ مان لیجئے یو ہیو ٹو پرفارم کلینسنگ بفور اڈورنمنٹ. جیسے فار ایگزامپل ہمیں کسی مکان کو یا کسی کمرے کو سجانا سنوارنا ہے، تو سجانے سے پہلے ہم اس کو صاف کرتے ہیں. بالکل. اس میں جو پرانی چیزیں وہ نکال لیتے ہیں، اس میں گند ہے اس کو نکال لیتے ہیں، اینڈ دین وی اسٹارٹ دی اڈورنمنٹ، تب اس کو سجاتے ہیں. بالکل. اسی طرح دل کی کیفیت بھی ہوتی ہے، باطن کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ اس میں جو ردی چیز ہے، جو گندگی ہے، اس کو پہلے نکالنا ہے. نکالنے کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کو اڈورن کرنا ہے، مزین کرنا ہے ود گڈ تھنگس. تو یہ دین کا سٹینڈ ہے. یعنی میں اس کو کنکلوڈ ایسے کرتا ہوں کہ دین میں دیر از اے انسیپریبل ریلیشن بٹوین باطن اینڈ ظاہر. اور یہ جو دین کا نظام ہے یہ ایک منضبط طریقے سے چلتا ہے. یعنی سب سے پہلے آپ نے باطن سے نیت کی، نیت کے بعد آپ نے علم حاصل کیا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہی عبادت کی وہ ظاہر آپ کے جسم پہ اس کی کیفیت ظاہر ہو گئی. اور اس کے بعد دیر از اے بیک ٹریکنگ کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اس ظاہر سے میرا باطن ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں. یعنی بیک چیک کرنا ہے کہ میری نیت درست ہے، یا میرے باطن کے اندر جو پرابلمز ہے، جو گندگی ہے، وہ اس ظاہر سے، ان عبادات سے ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں. اٹ مینس کہ یہاں پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ظاہر کا جو
امپیکٹ ہے وہ باطن پہ پڑتا ہے اور باطن کا امپیکٹ ظاہر پہ پڑتا ہے. یس دیٹ از وائی آئی سیڈ اٹس این انٹرڈیپینڈنٹ ریلیشن جس کو آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. سو دا پارٹ آف دا پرابلم کہ کیا یہ کرائسس آف فیتھ ہے؟ نو اٹ از ناٹ اے کرائسس آف فیتھ. البتہ میرے ذہن میں میرے ایکسپیرینس میں کچھ ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کا ظاہر اور دیر از دس ڈسپیرٹی بٹوین ظاہر اینڈ باطن. اس میں سب سے پہلی چیز جو میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وی ٹیک ان کشمیر وی ٹیک ریلیجنس ایز سم انہیریٹنس اینڈ ناٹ ایز اے لیوڈ ریالٹی. اٹس اے اسٹیٹک انہیریٹنس. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تلبیس ابلیس ڈسیپشن آف ابلیس اس میں بیان کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سب سے بڑی تلبیس جو ابلیس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہیں اپنے آبا و اجداد کے مذہب پہ 30-40 سال کے لیے رکھ لیتا ہے. ٹھیک. تو اتنے ٹائم میں اس کی عمر کا ایک اچھا چنک گزر جاتا ہے بفور ہی انڈرسٹینڈس اٹ اور بفور ہی گیٹس انٹو اٹس ڈیپتھ کہ جو چیز میں ایگزیکٹلی کر رہا ہوں اس کے پیچھے معنی کیا ہے. تو یہی بات ہمارے کشمیر کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ ہمیں ریلیجن ایک انہیریٹنس کی طرح مل رہا ہے. اس پر غور و فکر کرنا, اس پر تفکر کرنا, تدبر کرنا, یہ کرتے کرتے ہمارے 20-30 سال نکل جاتے ہیں. اینڈ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ میں جو وہ دین پریکٹس کرنے کی انرجی ہے وہ ایک سپرفیشل لیول پہ رہ جاتی ہے. میں بھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریورٹرز ہوتے ہیں ان کا دین کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اس وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ دے ورک آن اٹ اور ہم بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے اسے تو ایز اٹ از. کریکٹ. یعنی اس کو ہم اس طرح سے بیان کریں گے کہ وہ دین ہم دین کی لینگویج کو فلوئنٹلی سمجھتے ہیں یعنی جانتے ہیں, بولنا سیکھتے ہیں, لیکن اس دین کے معنی کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. وی آر جسٹ انگیجڈ ود دا ریچولز ود دا سپرفیشل اسٹف. بٹ وہ لوگ جو ہے وہ دین کو معنی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ دین دے گیٹ انٹو اسلام بیکاز دے ہیو انڈرسٹوڈ بیسک ڈاکٹرائنز آف اسلام. یا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کشمیر میں ہی آپ لے دا نمبر آف پیپل ہو نو ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن versus the number of people who know how to understand the Quran. Yes. جن کو پڑھنا آتا ہے they would be very much in number as compared to جن کو سمجھنا آتا ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اور اسی کا اثر آپ ان کے اعمال پہ بھی دیکھیں گے. They know how to understand, they know how to offer صلاح but they do not know اس کا لب لباب کیا ہے. سیکنڈ تھنگ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کشمیر میں ایک مارکر آف آئیڈینٹی ہے, ایک کلچرل باؤنڈری ہے جس کو ہم نے ریکگنائز کیا ہے. اس میں جب ایک آئیڈینٹی وین آئیڈینٹی پریسیڈس انٹیمیسی تو ریلیجن ایک اسپرچول لیول پہ ہی داخل ہو جاتا ہے. اٹ ڈز ناٹ انٹر یور ڈیپر سیلف. تو ڈیپر سیلف سے جو چیزیں ریلیٹڈ ہے جیسے اللہ کے ساتھ, جیسے آپ کا مراقبہ ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ اس کیفیت میں عبادت کر رہے ہیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ وہ نہیں کر پائے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے وہ آپ کو دیکھ پا رہے, لیکن یہ کیفیت جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے. آپ محاسبہ مس کرتے ہیں بیکاز دیز آر سرٹن تھنگس وچ آر ایسوسیٹیڈ ود یور ڈیپر سیلف. محاسبہ جو آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب سٹارٹ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. سو دیز آل آف دیز تھنگس آر ایسوسیٹیڈ ود یور ڈیپر سیلف. اب آپ نے اس کو ایز اے یعنی مارکر آف آئیڈینٹی لیا, یو آر ریپرزینٹنگ اسلام بٹ یو آر ناٹ انگیجنگ ود اسلام. تو یہ ساری ڈیپر سیلف کی چیزیں جو مس ہو جاتی ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ عرف یعنی سے زیادہ وابستہ ہو جائیں گے, دین کو ایز عرف لیں گے, ریچولز ہی لیں گے, دین اگر آپ کی عبادات بڑھے بھی ان نمبر بٹ دے آر ناٹ گونا پینیٹریٹ یور سیلف. اچھا, تیسرا پوائنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ریلیجس انسٹیٹیوشنز کا بھی یا جو ایجنسیز دین کو سکھاتی ہے ان کا بھی ایک بڑا رول ہے کہ وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں انٹو حلال اینڈ حرام. یہ حلال ہے, وہ حرام ہے, یہ ایسے کرنا ہے, اس کا حکم ایسے ہے, رادر دین کوسچننگ دا ڈیپ آسپیکٹس آف ریلیجن کہ عبادت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے, رادر دین انسٹلنگ اللہ کا فیر, اللہ کی محبت. تو یہ ایجنسی جب نماز پڑھانا سکھاتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھنی ہے, وہ نماز
ظاہری طور پہ تو نماز رہتی ہے بالکل لیکن اس کا لب لباب مس ہو جاتا ہے, اس میں خشوع مس ہو جاتا ہے. وہ ایسی نماز نہیں ہوتی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنہا عن الفحشاء, یہ نماز تمہیں فحاشی سے روکے گی. وہ روزہ تو رکھتے ہیں, وہ روزہ رکھنے کا حکم تو دیتے کہ روزہ رکھنا ہے, ایسے ایسے رکھنا ہے, لیکن وہ روزہ ایسا ہوتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے بھوک کے علاوہ کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتا, یعنی یو مس آؤٹ دا جو اس کی انر یعنی لذت ہے وہ انسان مس کرتا ہے, بیکاز دا فوکس از مور آن دا سپرفیشل ایکٹس. اچھا, میں اپنی زندگی سے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نیا دین کی طرف آ گیا تو when I was struggling with namaz, when I was trying to be consistent and when I was trying to engage with Allah کہ مجھے اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے, تو I saw many people جو مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے تھے. ڈسٹریکٹ ان دس سینس کہ they were paying too much attention on ظاہر, کہ آپ دعا ایسے کیوں کر رہے ہو, اب تکبیر ایسے کیوں پڑھ رہے ہو. ایٹ دیٹ اسٹیج ایک انسان جب فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کے اپنے اسٹرگلز ہوتے ہیں, انٹرنل اسٹرگلز, تو یہ ایکسٹرنل نوائز اور ایکسٹرنل ڈسٹریکشن آپ کو سپرفیشل لیول تک ہی انگیج کرتا ہے, یہ آپ کو ڈیپر لیول تک جانے کی تلقین نہیں کرتا. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو نیا ایک دین کی طرف بڑھ رہا ہے ایک انسان, تو وہ متنفر ہو سکتا ہے, دین سے دور ہو سکتا ہے. اور ہم نے دیکھے بھی ہے بہت سارے ایسے. جی, چوتھی چیز جو آج کے ٹائم میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ڈیجیٹل اسلام. اٹ از اے پرابلم آف ٹوڈیز ٹائمز کہ ہم اسلام کا 100% چنک جو ہے وہ ڈیجیٹل سورسز کے تھرو ایکوائر کر رہے ہیں. ہم نے اس کو ایک پرائمری سورس بنایا ہے دین سیکھنے کا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ ڈیجیٹل انٹرفیس سے نہیں سیکھ پاتے ہیں, جیسے ادب ہے, جیسے بہت ساری چیزوں کی اپلیکیشن ہے. بالکل, ایک تو ہوتا ہے دیکھیے صبر پڑھنا, صبر کے بارے میں آپ ہزاروں کتاب پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب زندگی میں اس کو اپلائی کرنا پڑے, دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس. تو ڈیجیٹل انٹرفیس سے آپ کو نالج تو ملتی ہے, ہائی ایموشنز ایک ہی ساتھ موٹیویشن آپ کو مل جاتی ہے سامنے, لیکن وہ سسٹینڈ فیتھ نہیں ہوتا ہے, وہ سسٹین نہیں رہتا, وہ کچھ ٹائم کے بعد ختم ہو جاتا ہے. تو دیز آر سرٹن پوائنٹس جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یوتھ کی ڈسپیرٹی ہو گئی ہے. سو کنکلوڈنگ دس, آئی سے دیٹ اٹ از ناٹ اے کرائسس آف فیتھ, اٹ از بیکاز فیتھ کو ہم لوگوں نے یہاں پر اوور سوشلائز کیا ہے, اوور پولیس کر دی ہے, اینڈ فیتھ کو ہم نے ہارٹ کی باطن کی لیول تک پہنچانے کی صحیح طرح سے کوشش نہیں کی ہے. جی بالکل, آپ نے جو یہ پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے ہیں, اینڈ دیز آر سم ریئلی ایسی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم سب کے ساتھ پیش آ رہی ہے, اینڈ وی آر ڈیلنگ ود دیز تھنگس, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے نا کہ ہم نے دین کو صرف انفارمیشن تک ہی محدود رکھا ہے. وی تھنک کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ حدیث کا علم آ چکا ہے, میرے پاس میں نے اتنے حدیث یاد کیے, مجھے قرآن پڑھنا آ گیا, میرے پاس اتنی انفارمیشن ہے, اینڈ دیٹس آل. لیکن ایسا اصل میں نہیں ہے. دین اصل میں ہے کہ آپ کے جو دل کے اندر جائے اور پھر آپ کے اعمال سے وہ ظاہر ہو جائے, تو وہ اصل حقیقت ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ اٹس ناٹ اے کرائسس آف فیتھ, یہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اس کو اپنے باطن کے اندر لانے نہیں دے رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور لاسٹ میں جو آپ نے ایک پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ کہا یہاں پہ, وہ یہ چیز کہ ڈیجیٹل سورسز سے آج کل ہم دین لے رہے ہیں. اور ڈیجیٹل سورسز میں آج کل ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے وہ ہمارے پاس ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کو لے کے ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی جو ہمارا کشمیر ہمارا ایک کلوزڈ نیٹ سوسائٹی تھی, لیکن جب سے ہمارے پاس سوشل میڈیا آیا ہے, اٹ ہیز انفلوئنسڈ ایوری پارٹ آف آور لائف, بی اٹ ہماری ریلیجوسٹی, بی اٹ ہمارا جو کلچر ہے, ہر کسی چیز کے اندر اس نے دخل دیا ہے. ناؤ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کمپیریزن بہت ہی زیادہ ہمارے اندر آ رہا ہے, اور اس کمپیریزن کو لے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حسد کی جو یہ آگ ہے یہ بڑھ رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر, اور خاص کر مسلمانوں کے اندر. اور ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ہو رہی ہیں اس حسد کے ریلیٹڈ. تو ان چیزوں کو لے کے آپ اس کے اوپر کس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ خاص کر آپ خود سوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ یعنی کہ ایکٹیو رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے ایوالو ہو رہا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جس طرح ہم لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ کشمیری سوسائٹی جو ہے وہ آلریڈی ایک کلوز نٹ سوسائٹی رہ چکی ہے, تو اس میں لوگ ایک دوسرے کو آلریڈی جانتے ہیں, بٹ
اس میں ایک انفارمیشنل ڈسٹینس رہا تھا. لوگ جانتے تو تھے ایک دوسرے کو لیکن ہر کوئی چیز معلوم نہیں تھی. ایک ڈسٹینس تھا, بالکل ایک نیچرل مرسی تھی جس میں پریویسی جو تھی وہ ریسپیکٹڈ تھی, جس میں کوئی بلیسنگس تھی وہ آپ کے پاس ہڈن رہتی تھی جب تک وہ آپ کے پاس میچور ہو جاتی. سوشل میڈیا نے اس سب کو کولیپس کر دیا. The moment you get a blessing, you upload it on social media and it's public. Absolutely. اسی طرح پرائیویٹ لائفز بھی جو آپ پبلک ہونے لگی ہے کہ پرائیویٹ میں آپ کہیں جا رہے, کسی ٹرپ پہ جا رہے, کچھ کر رہے, کوئی ایونٹ ہے, اس کو انسان عادتاً اب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہا ہے. سو جو ایک ہیلدی ڈسٹینس تھی وہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ختم ہونے لگی ہے, اینڈ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ڈینجرز بھی ہے وہ بھی اب سامنے آنے لگے ہیں. اتنا ہی نہیں, سوشل میڈیا میں جو لائف ڈسپلے ہوتی ہے اٹ از فلٹرڈ, اٹ از کیوریٹڈ, اٹ از فائن ٹیونڈ. تو آپ کو ایک انسان کی زندگی کا بیسٹ پورشن ہی دکھتا ہے, جس کی وجہ سے حسد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. اینڈ اسپیشلی دیکھیے اس میں حسد کی ورکنگ میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اسٹرینجر کی لائف, جو کمپلیٹ اسٹرینجر ہے, اس کی لائف کو دیکھا, you might be inspired, there is a chance that you might be inspired, مگر اگر آپ نے یہی چیز اپنے کسی نون انسان کے ساتھ دیکھی, there is a high chance that you will compare, you'll not be inspired. اسی طرح ہمارے جو اخلاق کے علماء, کلاسیکل اسکالرس ہیں جیسے امام ماوردی ہے, امام ایجی ہے, یہ سارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے حسد جو ہے اٹ comes from comparison. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حسد کی انٹینسٹی اور پروبیبلٹی زیادہ ان ریلیشنز میں ہوتی ہے جو ایکولز ہوتے ہیں, جیسے بھائیوں کے درمیان, جیسے فرینڈس کے درمیان, جیسے کلیگز کے درمیان. سو کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ, سوشل میڈیا اس چیز کو ایمپلیفائی کرتا ہے بیکاز یہ آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے وداؤٹ دا پروسیس, یہ آپ کو ہائی لائٹس دکھاتا ہے وداؤٹ دا اسٹرگل. سو الٹیمیٹلی اس سے کیا ہو جاتا ہے, آپ کے نفس میں ایک ایسا سوال اٹھتا ہے جس سے اندر سے ہی آپ کے دل کا ایروجن ہوتا ہے. دیٹ کویسچن از, دیٹ assertion از, why am I not progressing? ہر کوئی پروگریس کر رہا ہے اور میں ہی پیچھے ہوں, میں کیوں پیچھے ہوں؟ سو and this is the breeding ground for hasad. This is the breeding ground for loss of confidence. اور گناہوں کی شروعات بھی اسی چیز سے ہوتی ہے. اگر ہم نظر ڈالیں, آسمانوں میں سب سے پہلا گناہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس جو ہوئی, وہ اس کا بھی روٹ کمپیریزن تھا, حسد تھا. جب ابلیس کو اللہ نے سجدے کے لیے کمانڈ کیا تو اس نے اس سے منع کیا, انکار کیا. خلقتنی من نار خلقتہ من طین انا خیر منکم, یعنی میں اس سے بہتر ہوں. بالکل کمپیریزن, پھر حسد اینڈ ڈس اوبیڈینس. اسی طرح دنیا میں بھی سب سے پہلا گناہ اسی وجہ سے ہوا, قابیل نے کمپیئر کیا, قابیل نے ڈس اوبیڈینس کی. تو وی سی دیٹ گناہوں کی جو شروعات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ کمپیریزن سے شروع ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے جو بات کہی کہ کمپیریزن ہے جو یہی جڑ ہے ان ہر کسی چیز کی, تو دین دیر شوڈ بی سم ریمیڈیز جس سے ہم اس چیز کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف سے. تو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ میں کچھ پوائنٹس میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ کس طرح اسلام ہمیں ایک ریمیڈی دیتا ہے اس چیز کو ٹریٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری گائیڈنس ہے, استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان, اپنی حاجات جو ہے وہ پورے کرو, اپنی نیڈس پورے کرو بالکتمان, بائی کیپنگ سیکریسی, چپ چاپ. دیر از نو نیڈ ٹو declare your blessings publicly. There is no need to shout out in public کہ مجھے اللہ نے یہ بخشا, مجھے مال ہے, اس کے علاوہ کوئی blessing ہے. سو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی blessing کا ایک یعنی حسد کرنے والا ہوتا ہے. تو ہر کوئی بلیسنگ پہ حسد کرنے والا ایگزسٹ کرتا ہے. اس چیز کو اسکیپ کرنے کے لیے دا فرسٹ پریونٹیو پرنسپل از کہ اس بلیسنگ کو آپ ڈکلیئر ہی مت کرو, اسپیشلی آن اے پلیٹ فارم جس میں ہزاروں لوگ, چاہے آپ کے جاننے والے ہوں چاہے اسٹرینجرس ہوں, اس چیز کو وٹنس کر سکے. سو دس از فرام دا ریسیورس پوائنٹ آف ویو. اب فرام دا گیورس پوائنٹ آف ویو کہ وہ ہے غض البصر, اپنی نظریں نیچے کرو. نا اس کو ہم نظریں نیچے کرنے کو خالی اس چیز میں نہیں لیں گے کہ اپوزٹ جینڈر کی طرف نظریں نیچے کرو, بٹ اس چیز کی طرف نظریں نیچے کرو واٹ ایور انسیٹلز یور ہارٹ. اس چیز کی طرف نظریں ہٹا دو جس سے آپ کا جو قناعہ ہے, جو آپ کی کنٹینٹمنٹ ہے, جو رضامندی ہے, وہ ختم ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم, کہ آپ
ان کی طرف دیکھو دنیاوی معاملوں میں جو آپ سے نیچے ہیں, بالکل, اور ان کی طرف نہ دیکھو جو آپ سے اوپر ہے. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یہ بہتر ہے اس چیز کے لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے. یعنی اگر آپ نے سٹینڈرڈز ایسے رکھے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے, ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کم نعمتیں دی ہے, تو بالکل ایونچولی کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمتیں جو آپ پر ہیں ان پر شکر گزار رہو گے. بالکل. لیکن دین میں اس کا معاملہ الٹا ہے. یعنی دین کے سٹینڈرڈز میں, دین کے پرسپیکٹیو میں اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہے, بیٹر سٹینڈرڈ از ٹو کمپیئر یور سیلف ٹو سم ون جو آپ سے اوپر ہے. بالکل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سٹینڈرڈ جب ریز ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اس چیز کو اچیو کرنے کی طرف, جس کو دین غبطہ کے نام سے بلاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسد ہے یہ ہر چیز میں ایکسیپٹ دو, اور اس کو غبطہ کہتے ہیں, وہ ہے علم میں اور چیریٹی میں, یعنی دین کے کاموں میں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اندر پوائنٹ کہ دین ہمیں ری فوکس کرنے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کمپیریزن کرنا ہی ہے, وہ آپ دین کے کچھ ایلیمنٹس میں کرو, دین کے راستے میں کرو, آخرت کے راستے میں کرو, وہی آپ کے لیے کمپیریزن کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہر کوئی بلیسنگ ہوتی ہے, اٹ از ناٹ جسٹ اے بلیسنگ, اس کے ساتھ ایک ٹرائل, اس کے ساتھ ایک ٹیسٹ, اس کے ساتھ ایک امتحان اٹیچڈ ہوتا ہے. تو ہر کسی بلیسنگ کا آپ کے پاس ہونا ڈز ناٹ مین گڈ ان ایوری سینس, اٹ مینس اس کے ساتھ کوئی ایسا ٹیسٹ ہے, کوئی ایسا امتحان ہے جس کا آپ کو کل کو جواب دینا ہے. بالکل. تو ہر کسی بلیسنگ کی طلب کرنا صحیح نہیں ہے جب تک آپ کے پاس اس کے امتحان کو پاس کرنے کی طاقت نہ ہو. اسی طرح یہ چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے, اللہ کا ہی سب کچھ ہے, بالکل, اللہ کی ہی ملکیت ہے, اللہ کی ہی ملکیت ہے, اینڈ اس ملکیت کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, دس از آل اللہز ڈومینین, اس میں ہمارا کوئی سے نہیں ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی معیشت ڈسٹریبیوٹ کی ہے جس طرح ہم نے چاہا. سو دیر از نو پوائنٹ, جب آپ کسی کو کمپیئر کر کے حسد کرتے ہو, سو یو آر انڈائریکٹلی ڈائریکٹنگ یور نیگیٹو انرجی ٹورڈز اللہ, وچ اے پرسن شوڈ ریمبر از ناٹ رائٹ. ایبسلیوٹلی. جو آپ نے اب پوائنٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ شیئر کیا, اس سے اور ایک ڈیپر سوال اب نکل کے آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو انر ایمپٹینس ہے ہمارے اندر, جو اب یہ فیل ہوتی ہے ڈیو ٹو کمپیریزن, اور سوشل میڈیا کے یوز سے یہ اور بھی زیادہ ایمپلیفائی ہوتا ہے, جیسا کہ آپ نے بھی اس کو کہا. تو نا ہاؤ ڈو آئی ڈرا اے لائن بٹوین ہیلدی انسپریشن اینڈ سیلف ڈسٹرکشن ایز اے مسلم, ایز اے کشمیری یوتھ؟ دیکھیے ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ انسپریشن ان اٹ سیلف از ناٹ ہارمفل. دین میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ وی ٹیک گڈ ایگزامپلس, بٹ واٹ از ہارمفل از کانسٹنٹ کمپیریزن. اٹ از کمپیریزن وداؤٹ کانٹیکسٹ, اٹ از کمپیریزن وداؤٹ مرسی آن دا ہارٹ. ہم انسان مررز کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. We were created to look upwards towards Allah, جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. We were created to look inside for accountability, جس کو ہم محاسبہ کہتے ہیں. We were created to look forward for a purpose, جو ہمارا آخرہ ہے. Now social media کی وجہ سے کیا ہوا کہ we are forced to look sideways and unnecessarily and constantly, جس کی وجہ سے ہمارے دل کا جو erosion ہے وہ start ہو جاتا ہے. And this is the core problem. ارلیئر جس طرح میں پہلے سوال میں بھی کہہ رہا تھا کہ ارلیئر دس کمپیریزن واز ایپیسوڈک, ناؤ دس ہیز بیکم پرماننٹ. آپ ایک ایک اسکرال سے اس کمپیریزن کی گھنٹی بجاتے ہیں. ایک ایک اسکرال آپ کے اندرون میں یہ سوال کرتا ہے کہ میں کہاں لیک کر رہا ہوں. انسٹیڈ آف آسکنگ دا کویشچن کہ ایم آئی پلیزنگ اللہ, یو آر جسٹ آسکنگ دا کویشچن کہ ہاؤ ایم آئی کمپیئر ٹو دس پرسن. تو اس کمپیریزن کی جو اس کمپیریزن کا جو کمپس ہے وہ کہیں نہ کہیں چینج ہو گیا ہے. I want to interrupt you here. آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکرولنگ کی وجہ سے ہم اپنے اندر جو ہمارے اندر لیکنیس ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو isn't that good کہ مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے اندر کیا لیکنگ ہے, تو how is it this not helping me out? دیکھیں نیگیٹو کمپیریزن اور پازیٹیو کمپیریزن, جس کو ہم ایک ہیلدی انسپریشن بھی کہیں گے. ہیلدی انسپریشن کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہے. فرسٹ از ڈسٹینس, سیکنڈ از context, and third is infrequency.
یعنی سمرائزنگ یہ کمپیریزن جو ہے اس میں ڈسٹینس ہیلدی ڈسٹینس ہے. اٹ از ناٹ frequent, it is not constant, it is not continuously buzzing your mind. آپ زندگی کے ہر پہلو میں ہر موقع میں ہر ٹائم کمپیئر کرتے جا رہے ہیں. دیٹس ناٹ ہیلدی انسپریشن. یا اسی طرح آپ کو کانٹیکسٹ پتہ ہے, آپ کو اسٹرگلس پتہ ہے, یو نو دا انٹائر اسٹوری بیہائنڈ دس سکسیس, تب جا کے یو کین ٹیک این انسپریشن فرام دیٹ پرسن اور فرام دیٹ پرٹیکولر ایونٹ. سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. آپ ہائی لائٹس تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کا پروسیس آپ اسکپ کر لیتے ہیں, آپ اس کے پیچھے کی اسٹرگلس اسکپ کر لیتے ہیں. آپ سکسیس تو دیکھ لیتے ہیں لیکن اسٹرگل اسکپ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن میں کوشچن کرتے ہیں کہ میں ہی کیوں پیچھے ہوں, یا اللہ نے مجھے کیوں نہ دیا. اینڈ دس از ناٹ اے پازیٹیو کمپیریزن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. اٹ بیکمز ایروجن آف یور ہارٹ. اب اس میں بھی کچھ نوانسز ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ورلڈلی کمپیریزن جو آپ کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کر سکتا ہے, لیکن اس سے بھی خطرناک ہے جب آپ دین کے معاملے میں کمپیئر کرنے لگتے ہیں, اور اس طرح کمپیئر کرنے لگتے ہیں کہ کوئی عمرہ پہ گیا, میں کیوں نہیں جا رہا ہوں, کسی نے نکاح کیا تو میرے ساتھ کیا نہیں ہوا ابھی. بالکل. اینڈ آئی ایم دا ون جو اتنے ٹائم سے ویٹ کر رہا ہے کہ میرا کیوں نہیں ہو رہا ہے. کسی نے پبلک اسلامک لائف سٹائل اختیار کیا تو آپ پیچھے رہ گئے. ناؤ دس از واٹ ہرٹس یور ریلیشن شپ ود اللہ, بیکاز کانسٹنٹ کمپیریزن کے ساتھ آپ امپرومنٹ کی جو پرابیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ ایک ڈسپیئر میں پڑ جاتے ہو, آپ ایک ہوپ لیس سچویشن میں آ جاتے ہو کہ اگر معاملہ خراب ہے دنیا میں صرف اور صرف میرا ہے. اٹ مینس کہ ہمیں دین کے ریلیٹڈ بھی اویئر اتنا رہنا ہے کہ کون سی چیز اصل میں مجھے لک آفٹر کرنی ہے, نہ کہ مجھے کمپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ. یس, اور اس کا ایک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا بھی. انہوں نے جب کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, اللہ کے نزدیک سب سے پیارے اعمال ایسے ہیں جو کنسسٹنٹ ہے, ایون اف دے آر لیس. تو یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کمپیریزن کرنا ہے حقیقتاً, جو آپ کو کانسٹنٹلی کرنا ہے وہ آپ کو خود کے ساتھ کرنا ہے. یو ہیو ٹو کمپیئر یور سیلف ود یسٹرڈیز یو. یس. اسی لیے کل کے آپ کے کتنے اعمال تھے اینڈ آج کے اعمال اس کے کمپیریزن میں کتنے ہیں. دیٹس اے ہیلدی کمپیریزن. دیٹس یور اسکیل آف امپرومنٹ اینڈ دیٹس یور اسکیل آف جرنی ٹورڈس اللہ. ہاں, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں اس بارے میں بولنا چاہوں گا کہ اف یو ہیو ٹو ٹیک ریئل انسپریشن آتی ہے فرام اے سنگل انڈیویژول, فرام اے سنگل مینٹر, اے سنگل کمپینین, اے سنسیئر کمپینین اینڈ ون لیوڈ ایگزامپل, ناٹ فرام اے ملین فلٹرڈ لائفس. بالکل. یہ تو ہو گئی بات ہماری کہ حسد اور کمپیریزن جو ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں, خاص کر سوشل میڈیا کے اس دور میں. اور میں بھی سمجھتا ہوں, میں خود سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوں, اور ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے بات کی تھی ابھی کہ ہم ایک فلٹرڈ ورژن لے کے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر ہم بات کریں گے ہمارا ہی پوڈ کاسٹ جو ابھی چل رہا ہے, تو ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, جب لوگ ہمیں دیکھیں گے دے ول سی کہ ارے واہ کتنا اچھا بول رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ نو دا اسٹرگل بیہائنڈ کہ ہم یہ چیز یہاں پہ آنے کے لیے ہمیں کتنا جھیلنا پڑا اور کون سی اسٹرگلز ہم یہاں پہ بھی فیس کر رہے ہیں. بٹ ود دیٹ مجھے یہ چیز بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ اور ایک سوال پیدا ہو رہا ہے مجھے, وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم آن لائن جو دین ہے آن لائن پلیٹ فارم سے سیکھتے ہیں. تو آج کل ہر کوئی چیز آن لائن ہی ہے, ایون ہر کوئی چیز چھوٹی چیز بھی ہم آن لائن ہی لیتے ہیں, اور ہمارا جو ورلڈ ہے اٹس ڈیجیٹل ورلڈ. اب میرے خیال سے موبائل فون کے بنا تو اب ہماری زندگی ہے ہی نہیں. تو ہاؤ ڈو وی یہ جو ہم دین کا علم اب لیتے ہیں نا آن لائن لیتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ ادب ہو گیا یا باقی چیزیں ہو گئی یہ آپ کو آن لائن میں نہیں ملیں گی, تو پھر اس چیز کو ہم کس طریقے سے بیلنس کریں گے آج کے آن لائن ورسز آف لائن میں؟ دیکھیے, اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسر میں دے نہیں سکتا, بٹ آئی ول پریزنٹ سم پرسپیکٹیوز. پہلا پرسپیکٹیو ہے کہ اسلام از ناٹ جسٹ اباؤٹ انفارمیشن گیدرنگ, جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی کہا. بالکل. اٹ از اباؤٹ فارمیشن آف این انڈیویژول, اینڈ فارمیشن ایک انڈیویژول کی بہت سارے اسٹیجز میں ہوتی ہے, جس میں انفارمیشن گیدر کرنا, سنتھسائز کرنا, یہ ایک اسٹیج ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ جسٹ اے پارٹ آف اٹ. یس, اٹ از اے پارٹ آف اٹ, اٹ ڈز ناٹ اینڈ دیئر. جس کا اشارہ ہم قرآن میں بھی دیکھتے جب اللہ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ نے
علم کو نالج کو ویلیڈیٹ کیا بائی خشیہ, ناٹ جسٹ دا اماؤنٹ آف ڈیٹا کہ آپ کو کتنا پتا ہے, ہاں بالکل, ناٹ دا فیکٹ کہ دین میں کبھی ایسا نہیں رہا ہے کہ ایک انسان کو کتنی نالج ہے, اٹس اباؤٹ کہ اس نے اس پورشن آف نالج کو کتنا ایمبوڈیمنٹ کیا ہے, کتنا اپلائی کیا ہے. یس ایبسلیوٹلی. لیکن یہاں پہ اور ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو آن لائن ریسورسز ہمارے پاس ہے تو اس سے ہم دین کا جو علم حاصل کر سکتے ہیں, اس سے ہمیں انفارمیشن حاصل ہوتی ہے, اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. If I would like to summarize it in one line first, I would like to say that online education provides you access to Islamic knowledge, but offline learning disciplines your soul. It's the application of that information which you gathered. اب اس کی اگر ہم تفصیل بیان کریں وہ یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن یا آن لائن سورسز سے اسلام کو سیکھنے کے اپنے ایڈوانٹیجز ہے, بٹ اٹ لیکس ایٹ ان ادر ایریا. اسی طرح آف لائن کے اپنے پروز ہے اور اس کے اپنے کونز بھی ہے وین اٹ کمز ٹو ٹوڈیز ٹائمز. بنیادی پرنسپل ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے فاؤنڈیشنل اسٹڈیز جو ہے, ہمارا فاؤنڈیشنل سورس جو ہے وہ آف لائن ہونا چاہیے, اور سپلیمنٹری سورس اگر آپ لیں وہ ہمارا آن لائن ہو سکتا ہے, اینڈ اٹ ہیز مینی ایڈوانٹیجز. جب میں فاؤنڈیشنل سورسز کی بات کروں کہ آپ دین کہاں سے لے رہے ہیں, آپ جس سے دین لے رہے ہیں اس کی صحبت میں, بیکاز دین میں صحبت کی ایک بہت زیادہ ویلیو ہے. جیسے ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی جو فضیلت تھی دیٹ واز بیسڈ آن صحبہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کتنی صحبہ ہے, کتنی کلوزنس ہے, بیکاز اٹ واز ناٹ اونلی اباؤٹ انفارمیشن, اٹ واز اباؤٹ how and when you took that information, how did you synthesize it, and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کتنا ٹائم گزارا. تو سیم از دا کیس ود نالج. جب آپ نالج لے رہے ہیں اس کے ساتھ صحبہ بھی ایسوسیٹڈ ہے, کمپینین شپ, کہ جس سے آپ لے رہے ہیں. کبھی کبھار آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے علم لینے کا ادب کیا ہے. ہمارے جو اسلاف تھے کانوا یتعلمون الادب قبل ان یتعلموا العلم, ان کا ایک بیسک قاعدہ تھا, وہ ادب 10-20 سال پہلے سیکھتے تھے اپنے استاد کے ساتھ. ہاؤ ٹو ڈیل ود مائی ٹیچر اینڈ ہاؤ ڈو آئی کنڈکٹ مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج, اینڈ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہاؤ ڈو آئی کنڈکٹ مائی سیلف ود مائی فیلو اسٹوڈنٹس. تو یہ ادب آپ کو آن لائن لرننگ میں نہیں مل سکتا. لیکن یہاں پہ مسئلہ ایک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آئی تھنک دس از فار سمبڈی جو نا کمپلیٹلی اسٹوڈنٹ آف نالج ہی ہو. لیکن کوئی اگر میری طرح ہے جو کہ کسی پروفیشن میں بھی ہے یا جو دنیاوی معاملات ہے اس کے ان میں بھی ہے, تو وہ اس چیز کو کیسے دیکھے گا؟ کیونکہ اس کے لیے تو آن لائن سورسز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مفید ہے, اور وہ آف لائن نہیں جا پا رہا ہے, تو وہ ان چیزوں کو یعنی تطبیق کیسے دے گا اس آف لائن اور آن لائن کو؟ ڈیفینیٹلی, جس طرح میں نے کہا کہ اس میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسر نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس آن ونس کنڈیشنز, اٹ ڈپینڈس آن ویریس سچویشنز. میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ آئی واز ان وین آئی واز اسٹڈیئنگ, وین آئی واز ڈوئنگ مائی گریجویشن, تو آئی واز ان کشمیر. یہاں پر بہت سارے علماء کا ایکسیس مجھے تھا, سو آئی یوز ٹو ٹیک انفارمیشن تھرو میجرلی تھرو آف لائن سورسز. لیکن آئی گاٹ اے جاب جہاں مجھے ایک ایسی جگہ پہ جانا پڑا جہاں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا, علماء کی تو بات ہی نہیں ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم آئی واز فورس ٹو سوئچ فرام آف لائن ٹو آن لائن. تو یہ کنڈیشن ٹو کنڈیشن ویری کر سکتا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ مجھے آن لائن سے واپس شفٹ کرنا پڑا آف لائن کی طرف, بیکاز آئی فاؤنڈ اٹ مور بینیفیشل. لیکن یہ تو ہو گئی سچویشن ٹو سچویشن. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک جنرل پرنسپل ہے, کیونکہ دین چاہے آپ ایک پروفیشنل ہے یا چاہے آپ طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ آف اسلامک نالج ہے, دین فارمیشن کا نام ہے. دین فوکسز آن فارمنگ این انڈیویجول, بلڈنگ یور کیریکٹر. وہ کیریکٹر بلڈنگ, وہ ادب, وہ ساری چیزیں, اس علم کی تطبیق جو ہے, اس کی اپلیکیشن جو ہے, وہ آپ آن لائن سے نہیں سیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آن لائن بالکل ہی یوز لیس ہے, اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. نو, آن لائن ایجوکیشن سے یو گیٹ ایکسیس ٹو دوز سورسز جو آپ آف لائن سے نہیں حاصل کر پاتے. بالکل. یہاں ہم بیٹھے ہیں, وی کین گیٹ ان ٹچ ود اینی عالم آف دا ورلڈ, بیکاز ایوری تھنگ از کنیکٹڈ گلوبلی. بالکل, آپ کی بات صحیح ہے. اگر میں اس کو اب کنکلوڈ کروں اس پوائنٹ کو, تو مجھے جہاں تک سمجھ آ رہا ہے بیٹ آن لائن اور آف لائن دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن اگر آپ دین کو صرف آن لائن سورسز سے ہی, یعنی کہ آپ کا سول جو سورس ہے وہ آن لائن ہے, تو دین یو آر ناٹ ایٹ رائٹ ٹریک. کیونکہ آف لائن
جو آپ کو چیزیں ملیں گی جیسے آپ نے ہی کہا، بی ایٹ ادب، بی ایٹ صحبت، بی ایٹ دا ڈیپتھ جو آپ کے اندر، جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ظاہر اور اندرون کی جو ڈسپیرٹی ہے، میرے خیال سے وہ اگر آپ صرف آن لائن ہی رہ رہے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو بیلنس کر پاتے ہیں کہ آپ آن لائن بھی دین سیکھ رہے ہیں، جو ریسورسز آپ کو یہاں پہ اویلیبل آف لائن نہیں ہے وہ آپ آن لائن لے رہے ہیں، اور جو آن لائن چیزیں آپ کو نہیں مل رہی، بی ایٹ ادب جو ہے، صحبت ہے، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کی دیکھ ریکھ میں آپ بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ چیزیں آپ آف لائن سے لے رہے ہیں، تو دین اٹس اے ویری گڈ تھنگ، اور ایک بیلنسڈ آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے. خاص کر میرے لیے، میں اپنی بات کہوں گا، میرا بھی ابھی سعودی یونیورسٹی ایک ہے آن لائن، تو وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، اینڈ اٹ ہیز بین 4 years ماشاء اللہ الحمد للہ. اور وہاں جو مجھے آف لائن جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے وہ میں آن لائن وہاں سے سیکھتا ہوں، اور جو چیزیں میں آف لائن میں لے سکتا ہوں، اینڈ آئی گیٹ دیٹ ٹائم فار دیٹ آئی ہیو سنڈے کلاسز، اینڈ مے بی موسٹ آف دا کشمیری جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی ٹریک کو لیتے ہیں. تو ان کنکلوژن اٹس وی ہیو ٹو بیلنس آن لائن اینڈ آف لائن، دیٹس دا پوائنٹ. یہاں پہ مجھے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے. وہ کہتے تھے العلم یؤخذ من افواہ الرجال لا من الصحف. جو دین ہے، یہ علم ہے، اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن فرام دا ماؤتھس آف پیپل اینڈ ناٹ فرام دا بکس الون. تب آن لائن سورسز تو نہیں تھے، لیکن معنی سملر ہے. وہ یہ ہے کہ لیونگ سورسز سے دین لینا کیریز اٹس اون ویٹ. اس میں اٹ کیریز دا ویٹ آف ادب، اٹ کیریز دا مینرس جس سے وہ آپ سیکھ رہے ہیں. سو اگین آئی ووڈ کنکلوڈ، آئی ووڈ سے کہ بیسز ہم لیں گے آف لائن، ایک استاذ کے پاس جا کے اس کی تربیت میں رہ کے، بٹ if we want to gather information and if we want to take advantage of certain technicalities, definitely online is the supplementary way. بالکل. لیکن اب جیسے آپ بات کر رہے تھے نا، ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے، ہم اسپرچویلٹی کی بات کر رہے تھے، میرے ذہن میں ایک ایسا سوال آ رہا ہے جو کہ مے بی کنٹراورشل ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری ریلیجس گیدرنگس میں اس کو یعنی کہ اس سوال کو لیا ہی نہیں جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ کشمیر ہمارا جو ہے پچھلے کچھ ڈیکیڈز سے ایک ڈفرینٹ ٹرانسفارمیشنز کے تھرو جا رہا ہے، اور ان ٹرانسفارمیشنز کے ساتھ ہمارے اندر ٹراماز آ چکے ہیں، اور وہ ٹراماز جنریشن ٹو جنریشن اب ٹرانسفر ہو رہے ہیں. لیکن ہماری جو ریلیجس گیدرنگس ہوتی ہے، خاص کر کبھی کبھار ہی اس سوال کو لیا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے اندر ٹراما ہے، انگزائٹی، اینکشسنس ہے، یا اینگر ہے، یا خاص کر آج کے وقت پہ جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں خاص کر یوتھ کو، تو اسلام ان چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا صرف سپریشن ان ٹراماز کو، ان جو تھاٹس جو ہمیں آتے ہیں ان کو سپریس کرنا ہی اصل مقصد ہے، یا دیر از اے چینل جس کے تھرو ہم اسے چینلائز کر سکتے ہیں؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی بہترین سوال، اور اس سوال کو آنسر کرنے سے پہلے میں کچھ کنفیوژنس کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک فنڈامنٹل مسٹیک جو ہم کرتے ہیں ایز مسلمس اور ایز مینٹرس، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وی ڈو مورلائزیشن آف پین. یعنی ایموشنل اسٹرگل کو ہم سائن آف ویک ایمان لے لیتے ہیں، ایموشنل اسٹرگل کو ہم ایبسنس آف توکل لیتے ہیں. لیکن دین کا پرسپیکٹو یہ نہیں ہے. دین ڈز ناٹ سے کہ آپ اپنی ایموشنل پینز کو ڈینائی کرو، کمپلیٹلی سپریس کرو، بٹ رادر دین یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پروسیس کرو. کیونکہ یہ جو سپریسڈ پین ہوتی ہے، اٹ ڈز ناٹ وینش، یہ غائب نہیں ہو جاتی ہے، یہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھار یہ ایک ایسے فیزز میں ٹرانسفارم ہو جاتی ہے جو انسان کے لیے اور زیادہ ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے. جیسے اینگر وینٹ آؤٹ ہو جائے گا انٹو فرسٹریشن، انٹو ایموشنل وڈرال، یا انٹو ریجیڈیٹی سم ٹائمز، جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں. بالکل. سو دین کا پرسپیکٹیو ہے کہ آپ کی ایموشنل پین جو ہے آپ اس کو ٹریٹ کرو، آپ اس کو پروسیس کرو، اس کو اریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ مجھے پھر یہ چیز آ رہی ہے کہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کا جو اسوہ حسنہ رول ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ چیز بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہوگی، they too would have gone through the pain. تو انہوں نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کیا؟ اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایپیسوڈک ٹراما نہیں ہوا، اٹ واز اے لیئرڈ ٹراما. اگر آپ پوری سیرہ پہ دیکھیں، پر نظر ڈالیں گے، گریف آفٹر گریف، ٹراما آفٹر ٹراما، رائٹ فرام ہز چائلڈہڈ
He lost his father, he lost his mother, he lost his uncle, he lost his grandfather, he lost his wife, he lost his children, he was mocked, he was insulted, he was hurt, he was stoned. So it was a series of trauma. لیکن ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹراما کو کیسے ڈیل کیا. ایک واقعہ ہم یاد کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولد لخت جگر ابراہیم کی وفات ہوئی تو بہت دکھ ہوا. اٹ واز اے ٹراما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کیا فرماتے ہیں؟ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. بے شک آنکھیں رو رہی ہیں، بے شک دل محزون ہے، سوروفل ہے، لیکن ہم بالکل بھی ایسی بات نہیں کریں گے ایکسیپٹ کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اب اس میں 3 چیزیں غور کرنے لائق ہے. پہلی چیز ہے ایموشنل آنیسٹی، کہ اس چیز کا اعتراف کرنا کہ ہمارے دل جو ہے دے آر سوروفل، وہ محزون ہے. دوسری چیز ایموشنل ایکسپریشن، کہ دل میں جو رنج ہے، جو غم ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ آنکھوں سے ہو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہے. اینڈ دا تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از مورل اینکرنگ. ڈسپائٹ ایکسپریشن، ڈسپائٹ آنیسٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم tied the anchor to Allah by saying وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. اور یہ مثال ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیکھتے ہیں، باقی انبیاء کا بھی یہی اپروچ تھا. جیسے آپ دیکھیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، he lost his son یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، and then he lost Binyamin as well, and years passed. He did not deny grief, he did not deny sorrow, or he did not direct it to people, he directed to Allah. إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. He directed it upwards. اسی طرح ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، most of his life he lost health, wealth, social standing, لیکن اس کے باوجود بھی he anchored himself to Allah. وَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. No wise, no resentments, plainly just putting his pain in Allah's mercy. تو یہاں سے ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ ٹراما ریلیجیوسٹی کو ڈسٹروائے کرے گا when there is no vertical outlet. So the take away here is کہ آپ کو ایک vertical outlet provide کرنا ہے in order to address this trauma, in order to address this pain. In other words, I would say کہ there is no cap on expression, there is no cap on emotional honesty, but what you have to do is you have to anchor this entire pain to Allah. دیکھیں نا، اس مسئلے سے اور اس ایگزامپل سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اسلام ہمارے ایموشنز کو یا آپ کے ایموشنز کو ڈینائی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ آپ کے ایموشنز کو ڈسپلن کرنا سکھاتا ہے. آپ کا جو کنیکشن ہے واپس اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آپ کے جو ایموشنز ہیں آپ کو ان کو سپریس نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو انہیں ایکسپریس کرنا ہے. اور آپ یہاں پہ اگر دیکھیں گے ایز اے میل مجھے کہا جاتا ہے اگر تم روتے ہو، اگر تم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہو تو تم ایموشنلی ویک ہو. جبکہ اصل اگر دیکھا جائے تو ایموشنلی اسٹرانگ وہی بندہ ہوتا ہے جسے اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے آتے ہیں، ریگولیٹ کرنے آتے ہو. بالکل. اور ایک بات، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا باقی انبیاء کرام ہے، all they were males. تو وہ میل سے، اور ہمارے لیے یہ ایک دلیل بن جاتی ہے کہ اگر ہم روتے ہیں، اگر ہم اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں تو دس از ناٹ ویکنیس، دس از دی ایکچوئل اسٹرینگتھ جو آپ کے اندر ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو اپنے دل کے اندر، اپنے حزن کو اپنے دل کے اندر رکھتے ہو تو یہ آپ کا ایسا غم بن جائے گا کہ آپ پھر پتہ ہی نہیں آپ کہاں چلے جاؤ گے اور ان ٹراماز میں چلے جاؤ گے آپ. یا جس طرح ہم نے پہلے بھی بولا نا کہ اٹ ڈزنٹ وینش، یہ ایک ایسا پریشر کریٹ کرے گا جو کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ پھٹ جائے گا. یہ تو ہم نے بات کی ٹراما اور جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے ایک ایسپیکٹ کے ساتھ، لیکن اسی کے ساتھ دوسرا ایسپیکٹ جو ہمارا آتا ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ آپ کا جو دنیا کے جو ایمبیشنز ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کے اندر ٹراما اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے دنیاوی ایمبیشنز رکھے، اگر میں نے گولز رکھے تو یہ میرے دین کے ساتھ الائن نہیں ہوگا. تو اس چیز کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہو کہ ایک بندہ جو ہے اس کا دین بھی کمپرومائز نہ ہو اور اس کے جو ایمبیشنز ہیں، اس کے جو گولز ہیں وہ ان پہ بھی ورک کر سکے اور ساتھ بساتھ اس کا دین کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے؟ Yes, this is something which I have also observed a lot. دیکھیے work, excellence, ambition, earning, these things are not only tolerated in Islam, these are encouraged. اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ریلیجس ڈیوٹیز ختم ہو گئی،
نماز ختم ہو گئی منتشر ہو جاؤ, اسپریڈ ان دا لینڈ اینڈ سیک فرام دا باؤنٹیز آف اللہ, رزق کماؤ, معاش کماؤ, ایمبیشنز رکھو. Here also the problem is not about working hard or having ambitions. The problem is where the ambition is anchored. اور اسلام ایک شارپ لائن ڈرا کرتا ہے between using the دنیا and belonging to دنیا. I repeat it, using the دنیا and belonging to دنیا. اس کی گائیڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دی, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ آپ ایک اسٹرینجر ہو یا رستے کے چلنے والے ہو, ایک ٹریولر ہو. یہاں پر ایک بڑا ہی نوانسڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹریولر ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اس کا مقصد اپنی ڈیسٹینیشن ہوتا ہے, بٹ جو سفر کے دوران اس کو ریسورسز ملے, کیا وہ اس کا استعمال نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس کا استعمال اپنے مقصد تک پہنچنے میں نہیں کرے گا؟ کیا وہ اس آرائش کو, اس فیسلٹی کو استعمال نہیں کرے گا؟ ڈیفینیٹلی کرے گا, بٹ ہی ول ناٹ بی پرماننٹلی اٹیچ ٹو دا جرنی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم دنیائی وسائل جو ہمیں ہوتے ہیں یا دنیا کے اندر جو چیز ہے ان کو ایکوائر کرنا نہیں ہے, بس جتنا ہمیں چاہیے اتنا ہی ہم لیں گے؟ کہ میرے پاس مان لیجیے میری جو چاہت ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا بنگلہ ہو, میرے پاس گاڑی ہو اینڈ میرے پاس یہ چیزیں ہو, ان چیزوں کو کس طریقے سے ہم ویلیڈیٹ کریں گے؟ پھر ان چیزوں کو ایکوائر کرنے میں شرعی قباحت کچھ نہیں ہے. یو کین ہیو ایمبیشن, یو کین ورک ہارڈ, یو کین ارن, یو کین اسپائر, یو کین ڈریم بگ, بٹ دین آل اٹ میٹرس از آپ کا اینکر کہاں لائی کرتا ہے. کیا وہ اس دنیا میں ہی بلانگ کرتا ہے یا کیا وہ اس دنیا کو استعمال کر رہا ہے فار ٹائم بینگ؟ دا ڈفرنس لائز دیر از دا شارپ لائن. دیکھیے اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں جسم پہ دونوں اسٹیٹس کے. اگر آپ نے اس دنیا کو پرائمری سورس آف میننگ لیا, آپ نے اس کو اپنی ڈیسٹینیشن لیا, آپ نے اس کو اپنا مقصد لیا, آپ کو دنیاوی معاملے میں تھوڑا سا بھی نقصان ہو رہا ہے, اٹ از افیکٹنگ یو ان سچ اے وے دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ ایگزسٹینشیل کرائسس, تو تب ایک پرابلم ہے. بٹ اگر دنیاوی معاملے آپ کیری کر رہے ہیں لیکن آپ کا اینکر آخرت کی طرف ہے, دین اٹ از آل فائن. تو پہلے کیس میں کیا ہوتا ہے, ایک اسپرچول نمنس آ جاتی ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ بیان بھی کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان جیسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے انہیں بلا دیا. یعنی اس دنیا کی کشمکش میں آپ نے اپنے اصلی مقصد کو جہاں کی طرف آپ بڑھ رہے اس کو بلا ہی دیا. لیکن جو ایک بیلنسڈ قرآنک گائیڈنس ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكُمُ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, کہ سیکھ کریں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آخرہ, الدار الآخرہ, یعنی یوز یور ورلڈلی ریسورسز ٹو فرسٹ, پہلی پرائیورٹی ہے کہ آخرہ کا گھر جو ہے, آخرہ جو ہے وہ اس سے آپ اچیو کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, لیکن دنیا کا بھی جو نصیب ہے اس کو بھولنا نہیں. یعنی ایک بیلنس ہے, پرائیورٹی اگر آپ دیکھیں پہلے آخرت کو دی گئی اور اس کے بعد دنیا کو دی گئی. اور یہاں پر جو عربی جاننے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اس چیز میں غور و فکر کریں گے کہ دنیا کے لیے من کا لفظ آ گیا, یعنی دنیا میں سے, ناٹ انٹائرلی کہ آپ اپنا پورا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل دیا وہ دنیا پر لگائیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے کچھ حصہ آپ اپنے لیے استعمال کریں, دیٹ از فائن, اینڈ دس ڈکلیئرز دا پرائیورٹی, کہ آخرت کا پورا ہی آپ اس کی تیاری کریں اس کے لیے, لیکن دنیا کے لیے واٹ ایور از امپورٹنٹ, واٹ ایور کیپس یو ان چیک, اٹس اوکے. دیکھیں اگر سکسیس صرف اور صرف دنیاوی مال اور ایمبیشنز میں ہوتی نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے کس انسان کو وہ دی گئی ہوتی؟ obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. But we do not see that he was surrounded by wealth and دنیاوی resources all the time. تو this means success وہاں نہیں ہے, success کہیں اور ہے. اور وہ success کی definition اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو جہنم سے بچایا, جنت میں داخل کیا گیا, وہی کامیاب ہو گیا, and that is the real success. اور وہی معیار ایک انسان کا, ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک اور انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں فرام قرآنک پوائنٹ آف ویو, وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے سفر کی طرف بڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں, کمانڈ دیتے ہیں, ہی یوزز اسپیسیفک وربس, اینڈ جب وہ دنیا کی بات کرتے ہیں ہی یوزز اسپیسیفک وربس. جیسے جب آخرت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, سبقت کرو, ریس کرو,
یا دوسری جگہ ساریعو جلدی کرو، ہیسٹن کرو. یعنی آخرت کے سفر کو جب بیان کیا ہے تب انہی الفاظوں سے بیان کیا ہے جس میں جلدی ہے، جس میں ریس ہے، کمپٹیشن ہے، زیادہ سے زیادہ گریب کرنے کی تلقین کی گئی ہے. لیکن دنیا کے سفر کو کیسے بیان کیا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، واک. یعنی دنیا کے تناظر میں آپ چلو، آخرت کے تناظر میں برسک واک یا ہیسٹن یا گو فاسٹ یا رن. سو اس سٹل طریقے سے بھی ہمیں قرآنک پوائنٹ آف ویو سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے ہمیں کیسے چلنا ہے اور آخرت کے لیے کیسے چلنا ہے. سو اٹ مینس کہ اسلام نے ہمیں آلریڈی ایک بیلنسڈ وے دے کے رکھا ہے. whether you have your ambitions اور you have your دین، دونوں کو بیلنس کرنے کا ایک ذریعہ آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہے. دیر از نو وے کہ جہاں پہ آپ کو ٹراما میں یا مینٹلی نمب ہونے میں جانا ہے کہ اگر میں نے دین کو فالو کر دیا تو مجھے اپنے ایمبیشنز چھوڑنے پڑیں گے، اور اگر میں نے اپنے ایمبیشنز کو فالو کیا تو شاید مجھے دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا. بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وی ہیو اے مڈل وے جہاں پہ ہم اپنے ایمبیشنز کو بھی لے کے چلیں گے اور ساتھ ساتھ میں دین کو بھی لے کے چلیں گے، بی اٹ کہ آپ کے جو ایمبیشنز ہیں وہ حلال ہونے چاہیے. یس، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بیان بھی کرتے، اوور آل ایک گائیڈنس ڈیفائن کرتے اس امہ کو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، آپ ایک بیلنسڈ قوم ہو. اس بیلنس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ دنیا کو کتنا حصہ دو، آپ آخرت کو کتنا حصہ دو. دنیا کے لیے اسٹیڈیلی چلو اور آخرت کے لیے ود زیل ود انرجی چلو. یس ایگزیکٹلی. ناؤ اف آئی پٹ اٹ انٹو ورڈس، تو مسئلہ ایمبیشن نہیں ہے، مسئلہ ہے جب ایمبیشن آئیڈینٹی بن جائے اور اللہ صرف ایک سائڈ ایکٹیویٹی رہ جائے، تو دیٹ از ویئر جہاں پہ آپ کا یہ مسئلہ بن جائے گا. یہ چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا ایمبیشن حلال ہے، آپ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں وہ آپ کو جنت کی طرف ہی لے کے جا رہا ہے، دین یو آر گڈ ٹو گو ود دس. بٹ اف اٹ سم تھنگ کہ جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، دین اٹس بیٹر کہ آپ اس چیز کو روکے اور آپ واپس اس کو ڈائریکٹ کریں کہ مجھے اللہ کی طرف کون لے کے جائے گا. میرے استاد اس میں بڑا ایک لائٹ ہارٹیڈ ایک پوائنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے نا کہ یہ مال آپ کے دل میں داخل ہوا ہے کہ نہیں، تو کیسے چیک کریں؟ آپ نے اس مال سے اگر کوئی اچھی سی مہنگی سی گاڑی لائی ہے اور اگلے دن اس پہ آپ اسکریچ مارو گے، اور اگر وہ اسکریچ آپ کے دل پہ لگا تو وہ مال آپ کے دل میں ہے. اگر وہ دل پہ نہیں لگا تو دین یو آر سیف. ماشاء اللہ ایگزیکٹلی. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے اپنے اپنے دلوں کی حال، اینڈ وی ہیو گاٹ آر آنسر ایز ویل. بات کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی بھی جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور بہت ہی اہمیت کے حامل جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم پھر سے ملیں گے، یہاں پہ بیٹھیں گے، دین وی ول ڈسکس دوز تھنگس. بٹ آج کے کانورسیشن کا اگر میں سمپل ٹیک اوے کہوں تو وہ یہ ہے کہ اسلام برڈن نہیں ہے، اسلام کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بلکہ اسلام رحمت ہے. لیکن اگر اسے صحیح سے سمجھا جائے اور صحیح سے جیا جائے، بی اٹ آپ کا فیتھ، آپ کا آؤٹ ورڈ، آپ کا انر ورلڈ، آپ کے ایموشنز، آپ کے ایمبیشنز، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس دنیا کے ریلیٹڈ اور آخرت کے ریلیٹڈ، یہ ساری چیزیں آپ کو ڈائریکشن دینے کے لیے ہے، نہ کہ یہ آپ کے اندر ایک آئیڈینٹی کرائسس لانے کے لیے ہے. سو دس از اے سمپل ٹیک اوے فرام دس کانورسیشن. جزاکم اللہ خیراً کثیراً ڈیئر ارسلان بھائی. ہم آپ کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے اور ان ٹاپکس کے اوپر آپ نے بات کی. اینڈ آئی بلیو جس طریقے سے آپ نے اپنی لائف چینج کی ہے، اٹ ول ہیلپ می ایز ویل ایز مائی آڈینس ایز ویل انشاء اللہ تعالی. اور سب سننے والوں سے صرف سن کر چھوڑیے گا نہیں، سوچئے، سمجھیے اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.